إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس زندگی کو جس طرز پہ بنایا ہے، اس میں دوام نہیں ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے. کئی موسم ہیں اور پھر موسموں کی تبدیلیاں ہیں. سردی ہے، اس کے بعد بہار ہے، اس کے بعد گرمی ہے، اس کے بعد خزاں ہے. اسی طرح رات ہے تو اس کے بعد دن ہے. اسی طرح عروج ہے تو پھر اس کو ایک زوال ہے. اسی طرح ایک جوانی ہے، اس کو آگے ایک بڑھاپا ہے. اور اسی طرح آج کسی کا وقت ہے، آج کسی کا بول بالا ہے، آج کسی کی ترقی ہے، آج کسی کا دور ہے تو کل کسی اور کا دور ہے. آپ نیک ہوں یا بد ہوں، آپ دین کو فالو کرنے والے، آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ایک بات موت کی طرح یقینی ہے کہ جو آج حالات ہیں وہ کل نہیں رہیں گے. جو آج طاقت ہے وہ کل نہیں رہے گی. جو آج وسائل ہیں شاید وہ کل نہ رہیں. جو آج دوست ہیں وہ شاید کل دشمنوں میں بدل جائیں، اور جو آج دشمن ہیں شاید کل کو وہ آپ کے دوست ہیں. ایک غیر یقینی سی فضا ہے زندگی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس طرز پہ بنایا ہے، طریقے پہ بنایا ہے، وہ یہی میسج دے رہی ہے، یہی سمجھانا چاہ رہی ہے کہ میں بدل جاؤں گی. اس دنیا میں محبتیں بھی بدل جاتی ہیں. شروع کے اندر محبتوں کا عروج ہوتا ہے، انسان سامنے والے کے بغیر جینا تصور نہیں کر سکتا، اور کچھ سالوں بعد اسی سامنے والے سے آزادی کا جشن منا رہا ہوں. آج آپ کے دل میں کوئی ہوتا ہے، کل کوئی اور ہوگا. یہ دل، اس کو قلب کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. یہ قوف لام با کا جو عربی کے اندر مادہ ہے، جو یہ لفظ ہے، اس کو اصل میں تب کہا جاتا ہے کہ جب ایک پرندے کا پر جو ہے وہ آسمان سے یا اوپر سے اگر پھینکا جائے تو کبھی اس جانب ہوگا، کبھی اس جانب ہوگا، کبھی اس طرح ہوگا، کبھی اس طرح ہوگا. اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے. اسی لیے تحریکوں کے اندر انقلاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انقلاب کے اندر بھی پلٹ جانے کو بولتے ہیں کہ بازی پلٹ جاتی ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. تو یہ جو دل ہے ہمارے پاس،
یہ بھی ایک جگہ پہ ایک شخص کے ساتھ، ایک ذات کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، ایک تصور کے ساتھ ایک لمبا عرصہ نہیں گزارتا، یہ بدل جاتا ہے۔ اور اسی تبدیلی کو اور اسی تذبذب کو، اسی اضطراب کو، اسی ہواؤں کے اندر اس کو کبھی ادھر لے جائے انسان کو، کبھی ادھر لے جائے، اسی کو قرار دینے کے لیے انسان کہتا ہے مجھے سکون چاہیے۔ ہم ہر انسان سے پوچھیں آپ کو کیا چاہیے زندگی کے اندر، بولے سکون چاہیے۔ میری زندگی میں وسائل ہیں، شاید گھر کا خرچہ بھی چل رہا ہے، معاش بھی ٹھیک ہے، ایسے سکون نہیں ہے۔ اب یہ سکون کیا ہے؟ سکون کہتے ہیں کہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے اندر دل جو ہے وہ قرار پکڑ جائے، وہ ہلے نہ ادھر سے ادھر، وہ تبدیل نہ ہو۔ اب یہ بڑا عجیب امتحان ہے جو ہر کسی کی زندگی میں، خارج کے اندر یعنی انسان سے باہر جو دنیا ہے، جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے، معاشرہ ہے، خاندان ہے، رشتے ہیں، کاروبار ہے، کسٹمر ہے، سپلائر ہے، ملازم ہے آپ کا یا پھر آپ کا مالک ہے، مسئلہ سب یہ ہے کہ سب بدل رہا ہے۔ کل کو ملازمت کے اندر آپ شاید کسی کے قریب تھے جاب پہ، آج کوئی اور جگہ لے گیا ہے۔ آپ کا ایک بڑا اچھا ملازم تھا، کام کرتا تھا آپ کے ساتھ، سالوں کام کیا ہے، لیکن اب اس کو کوئی اور لے گیا۔ اسی طرح بچوں کو آپ پالتے ہیں، پال پوس کے بڑا کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، جوان ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، بدل جاتا ہے سب۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کو اتنے پیار سے پالتی ہے، وہ بچے کی شادی ہونے کے بعد وہی ساس بہو کی لڑائیوں کے اندر بیٹا آواز اونچی کر لیتا ہے، بدل گیا نا سب۔ تو آپ کے خارج کے اندر ہر چیز بدل رہی ہے، اور آپ کو چاہیے کیا ہے؟ سکون، کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، حالات بدل جائیں، حکومتیں بدل جائیں، سرداریاں بدل جائیں، تخت بدل جائیں، کسٹمر بدل جائیں، سپلائر بدل جائے، مال بدل جائے، مارکیٹ بدل جائے، ملازمت بدل جائے، سب بدل جائے، لیکن اس دل کو اگر قرار مل جائے، اگر یہ دل سکون میں ہے تو زندگی چلے گیا، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مسئلہ ہماری زندگی کا۔ اس پر میں آ کر آپ کو ابھی خالی یہ کہوں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اطمینان، وہ سکون، وہ چین، وہ آرام، وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے، وہ اس طرح سمجھ نہیں آتی۔ بولیں گے مولوی صاحب نے آ کے اتنی باتیں کر کے ایک جملہ کہہ دیا، یہ تو ہمیں ویسے بھی پتا کہ اللہ کی یاد میں سکون ہے، یا اگر کسی کو پتا ہے کہ سکون تو صرف قبر کے اندر ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کو روک لیں، آپ اپنی جوانی کو آج روک لیں کہ کبھی بڑھاپا نہ آئے، آج آپ اپنے حسن کو روک لیں کہ کل کو یہ بڑھاپا آپ کے حسن کو برباد نہ کرے، آج آپ اپنے لوگوں کو، اپنی ٹیم کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو روک لیں پوری زندگی کی گارنٹی کے ساتھ، وفاؤں کو خرید لیں، تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی شیطان نے سب سے پہلا وار جو کیا تھا آدم علیہ السلام کے اوپر، تو یہی کہا تھا کہ یہ تمہیں جو پھل کھانے سے منع کیا ہے جنت کے اندر، وہ اس لیے کیا ہے کہ تم یا تو فرشتے ہو جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ان تکون من الخالدین۔ تم اس لیے منع کیا ہے کہ تم یہ پھل کھا کر کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ پہ نہ آ جاؤ۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم آپ اور آپ کی بیوی یہاں پر جنت میں اسکن، سکینت اختیار کرے، رکیں، ٹھہرے،
تو آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ ہمیشگی کی جنت نہیں ہے، یہاں سے میں نکالا جا سکتا ہوں۔ تو ایک خوف تھا، ایک انسیکیورٹی تھی، ایک دل کے اندر ایک اضطراب تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جنت ہاتھوں سے نکل جائے۔ تو شیطان نے وہی وار کیا کہ تمہیں اس لیے پھل کھانے سے منع کیا ہے کہ تم کو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر نہ رہنا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ دل کو بدل نہیں سکتے، یہ کہہ نہیں سکتے کہ جب تک ہے گزارا کرو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ آپ دل کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ٹھیک ہے اس سامنے والی شخصیت سے محبت کرو لیکن کل کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ دل بولے گا میں محبت نہیں کر سکتا۔ آپ بولے اپنے دل سے کہ ٹھیک ہے اس پر اعتماد کر لو، اچھا آدمی لگتا ہے، لیکن یہ بات بتا دوں دھوکہ دے سکتا ہے۔ دل بولے گا مجھ سے اعتماد نہیں ہوگا۔ آپ اس دل کو بتائیے کہ تمہارے پاس الحمدللہ وسائل ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ بات بتا دوں کہ کبھی کبھی بڑے اچھے اچھے کارتوس جو ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں۔ دل کو پھر انگزائٹی ہو جائے گی، پریشانی، جس پر اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ پہلے خالی امیروں میں مسئلہ تھا یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی بیماریوں میں، اب یہ چھپے ہوئے دلوں کے اندر الگ الگ ناموں سے بستی ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ دل مجھ سے اور آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے کیا ہوگا؟ بجلی پھر مہنگی ہو رہی ہے، کیا ہوگا؟ مہنگائی پھر بڑھ رہی ہے، کیا ہوگا؟ گزارا کس طرح ہوگا؟ رینٹ بھی بڑھ رہا ہے، آمدنی اس طریقے سے بڑھ نہیں رہی، کیا ہوگا؟ امن و امان کی صورتحال پھر خراب ہو رہی ہے، کیا ہوگا؟ شادی ہو رہی ہے، فلاں کی تو طلاق ہو گئی 1 سال بعد، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ جس جگہ پہ رشتہ کر رہا ہوں پتہ نہیں، لوگ دکھنے میں ٹھیک ہے لیکن وہ دکھنے میں اس کے والے بھی ٹھیک تھے، بعد میں پتہ چلتا ہے کیا ہوگا۔ تو یہ کیا ہوگا کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ دل آپ سے مانگتا ہے گارنٹی۔ وہ گارنٹی مانگتا ہے کہ بس یہ بتا دو کہ یہ سامنے والا ہے کبھی دھوکہ تو نہیں دے گا؟ ہاں نہیں دے گا۔ تو دنیا داروں نے، فلسفیوں نے محبت کروانے کے لیے کہا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، تو آپ کو محبت کرنے کے لیے دل کو اندھا کرنا پڑتا ہے کہ وہ مت سوچنا جو تم سوچ سکتے ہو، وہ خلاؤں کو مت دیکھنا، ان خلاؤں کو مت دیکھنا جو تمہیں محسوس ہوتی ہیں، اندھے ہو جاؤ۔ سامنے والے کے 1 2 10 عیب نظر آ رہے ہیں، 90 اچھائی ہیں، اندھے ہو جاؤ، ان 10 کے آگے اندھے ہو جاؤ تو دل کو سکون مل جائے گا۔ یہ پہلا حل ہے زندگی گزارنے کا، کہ مسائل کے آگے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کبوتر بلی کے آگے آنکھیں بند کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلی چلے گئی، بلی نہیں۔ تو پہلا طریقہ اپنی زندگیوں میں سکون حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اندھا ہونا پڑے گا۔ اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسائل کو دیکھیں ہی نہ، اس کا مطلب یہ ہے آپ کو ڈر ہے کہ میری بائک کو کچھ نہ ہو جائے، میری گاڑی کو کچھ نہ ہو جائے، تو اندھے ہو کے کالا کپڑا باندھو۔ حالانکہ کالا کپڑا تمہاری گاڑی کو یا بائک کو نہیں بچا سکتا، وہ تو آپ نے خود بازار سے خریدا ہو، اس کی کیا اوقات ہے۔ لیکن آپ کے دل کو سکون مل جائے گا کہ میں نے کسی پر انحصار تو کر لیا نا، فلاں نے بھی باندھا تھا، اس کی بھی بچ گئی، چلو میری بھی بچ گئی۔ تو یہ اندھا پن ہوتا ہے، اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے شرک کی۔ یہاں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے کہ چلو ہمیں پتہ ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، لیکن انحصار تو کر سکتے ہیں نا، اعتماد تو کر سکتے ہیں، دل کو پاگل تو بنا سکتے ہیں، اندھے تو ہو سکتے ہیں، اندھے کچھ تو ہے سامنے، اسی کو بولیں ڈائریکٹ مانگ لو، کہے گا بالکل کچھ سمجھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہاں آنکھیں کھول لیتے، نظر نہیں آ رہا۔
تو کسی قوم نے کہا بھائی تب مانیں گے اللہ کو لے آؤ تو اعتماد ہو جائے گا، کسی نے کہا خزانے لے آؤ، کسی نے کہا اونٹنی لے آؤ، کسی نے کہا فلاں معجزہ لے آؤ۔ تو ہماری قوم نے کہا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اندھے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے، کسی کے پاس چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ آگے میرا نصیب کیسا ہے۔ اچھا یہ لے کے کیوں گیا اس کو؟ یہ کیا چیز دل کے اندر تھی جو اس کو لے کے گئی کسی کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ بتاؤ کہ میرا نصیب کیسا ہے، یہ بتاؤ میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، چلے گی نہیں چلے گی؟ اچھا یہ بتاؤ فلاں جگہ میں دکان لینا چاہتا ہوں، مجھے کسٹمر وہاں لگے گا نہیں لگے گا؟ اچھا یہ بتاؤ فلاں جگہ میں گھر لینا چاہتا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ بھائی تم اپنا دیکھو، مارکیٹ دیکھو، کسٹمر دیکھو، وہاں پر آمد و رفت دیکھو، اپنا مال دیکھو اور دکان کھول لو اللہ کا نام لے کے۔ وہ کہے گا نہیں مولوی صاحب بڑا مشکل کام ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں جو ہے نا وہ نکلوانا پڑے گا اس کو۔ ہم کسی کو کوئی کہتا ہے میں استخارہ نکلوا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں نصیب نکلوا رہا ہوں، کوئی کسی مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی جادوگر کے پاس جا رہا ہے، بتائیں یہ دکان میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر آپ نے اندھا ہونا ہے تو وہ آپ کو بولے گا کہ ایک کام کرو، یہ کشتی والا ایک تعویذ بنایا ہے، یہ جا کر اپنی دکان پہ لگا لو، کسٹمر آ جائے گا۔ حالانکہ اس فوٹو اسٹیٹ والے پیپر کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن اس نے دکان کھول لی اور اس کو یہ اطمینان ہو گیا، اس کا دل سکون میں آ گیا کہ چل جائے گی، کل کی کل دیکھیں گے لیکن اب چل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ لگا ہے۔ اچھا میں آپ ہی کے معاشرے سے، میں کاروباری آدمی ہوں، یہاں پر مارکیٹوں میں میرا بہت آنا جانا ہے، میں سب جانتا ہوں، اسپیئر پارٹس کا ہی کام ہے یہ، موٹر سائیکل پارٹس کا۔ تو میں آپ سے کوئی کتابی بات نہیں کر رہا، میں ایکسپیرینس میں، تجربے میں بات کر رہا ہوں، جو میں نے مدرسے میں سیکھا، جو میں نے دنیا سے سیکھا، خاندان سے سیکھا، لوگوں سے سیکھا، پڑھ کے سمجھ کے وہ بات کر رہا ہوں آپ کہ فائدہ ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ بھائی بلائیں ہیں بلائیں ہیں، مولوی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی، ایک آزمائش سے نکلتا نہیں ہوں دوسری آ جاتی ہے۔ تو یہ آسمانوں سے کوئی بلائیں آ رہی ہیں، میرے پیچھا کر رہی ہیں، مجھے پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو اس کو بولنا تھا بھائی دعا پڑھ، صدقہ شدقہ کرتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اور سو جا کے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ تجھے آزما ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے۔ اور ایسے نا مولوی صاحب کی وہ بھی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں قوم اسی کو زیادہ فالو کرتی ہے جو اندھے ہونے کے لیے اس کو بہت سارا مال دے، مٹیریل دے کہ بھائی چلو یہ ترکیب اب آزماؤ۔ تو کہیں گے اس کو کہ ایک کام کرو، تم اپنی دکان یا گھر کے باہر نا ایک پنجرہ لگاؤ، پنجرہ اس میں چکور نام کا ایک پرندہ لگاؤ، اور تمہاری ساری بلائیں نا تم تک پہنچنے سے پہلے وہ لے لے گا۔ اور اگر کسی دن وہ چکور مر جائے تو اس کا مطلب خوش ہونا کہ آج کوئی صحیح والی بلا آئی تھی، تمہارے اوپر آنی تھی، اس نے لے کے مر گیا۔ ہندوانہ عقیدہ، لیکن ہندوانہ عقیدہ تھا، لیکن بڑی ہی بد نصیبی کہیں اس کو، لا علمی کہیں، جہالت ہمارے کراچی میں پائی جاتی ہے، اس شہر کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ پرندہ رکھا ہوا ہے، آپ دکانوں پہ جائیں گے دیکھیں گے پرندہ رکھا ہوا ہے، اس کو باجرہ ڈال رہے ہیں، اور دل کو کیا دے کہ میرے ساتھ کیوں ہوگا، میں تو اس کو خوب جو ہے نا وہ انشورنس ہے اصل میں۔ امیر جو ہوگا وہ آدم جی انشورنس یہ فیو وہاں جائے گا، اور غریب جو ہوگا وہ یہ پرندے رکھ کے جو ہے کہے گا یہ بلائیں لے گئے انشاءاللہ، مسئلے کی بات ہی کوئی نہیں، ٹینشن ہی نہیں۔ ہاتھوں پہ باندھ لو، پیٹ پہ باندھ لو، گلے پہ باندھ لو، دکان پہ لگا دو، گھروں پہ لگا دو، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ دل کے اندر ایک سوال ہے کہ بھائی میرے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا ہے، میرا مال چھن سکتا ہے، میری اولاد کو کچھ ہو سکتا ہے، میری صحت کو کچھ ہو سکتا ہے، میری گاڑی کو کچھ ہو سکتا ہے، میرے بنگلے کو کچھ ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بنگلے کی حفاظت کے لیے وہ کہہ دے گا فلاں کی ہڈی لو اور دبا دو اور تمہارا گھر جو ہے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ اس فلاں اونٹ کی ہڈی جو ہے وہاں موجود ہے۔
زبردست. تو آپ رات کو جب سو رہے ہیں تو سکون اس لیے دے رہے ہیں دل کو, ہڈی ہے نا, وہاں ہڈی رکھی ہوئی ہے, وہاں وہ پہنایا ہوا ہے, وہاں پرندہ رکھا ہوا ہے, وہاں وہ دھاگا لگا ہوا ہے, گاڑی میں یہ لگا ہے, اللہ مالک, آخر میں اللہ مالک ہے. تو یہ ہے پہلا حل ہماری زندگیوں کے اندر سکون حاصل کرنے. دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل ہے کہ ہم ان مسائل اور ان تکلیفوں اور ان پریشانیاں اور ان آزمائش آنے سے پہلے وہ سٹریس لیں کہ میں لڑوں گا سب کے ساتھ. مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر وہ گورا رنگ نہیں دیا تو میں وہ کریم مل کے گورا ہو جاتا ہوں. دنیا یہ چلتی ہے, اس سے انڈسٹری, اس سے معیشت چلتی ہے. آپ کے پاس حسن نہیں ہے, آپ یہ لے لیجیے. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ فلاں سے رشتہ بنا دیجیے. اب یہ دوسرا لیول ہے, یہاں پر انسان گرو کرتا ہے, بنتا ہے, تعمیر ہوتی ہے, اور بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں سب کر لوں. محفوظ نہیں سمجھتے, گارڈ رکھ لو, تو اس لیے گارڈ کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, تمہیں ٹور بھی مل رہی ہے, شہرت بھی مل رہی ہے, اور ساتھ میں سیفٹی بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد تم جو ہے یہاں پر امن و امان کی صورتحال صحیح نہیں ہے, تم اس سے مہنگی جگہ پہ گھر لے لو, تو سوسائٹیاں بک رہی ہیں. ورنہ یہ جو گیٹڈ سوسائٹیاں ہوتی ہیں اس میں کیا فائدہ تھا, ان کے ریٹ کیوں زیادہ ہیں؟ کیونکہ باہر جو ہے وہ جو گیٹڈ سوسائٹی نہیں ہے وہاں پر ریٹ اس لیے کم ہے کیونکہ امن و امان کی صورتحال خراب, محفوظ نہیں. اسی طرح صحت کا مسئلہ ہے تو اچھی خوراکیں کھاؤ. نارمل پانی نہ, ہم بچپن کے اندر ابلا ہوا پانی پیتے تھے, آج جو ہے صحت کا زیادہ مسئلہ ہے تو ہم منرل واٹر پیئیں گے. جو امیر ہوگا وہ نیسلے والا پیے گا, جو تھوڑا سا ہلکا ہوگا وہ تھوڑے ہلکے برانڈ. انڈسٹری چل رہی ہے, اس بات کو سمجھیے, معیشت چل رہی ہے. انسان کا لیونگ سٹینڈرڈ, لائف, زندگی کے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں, خرچے بھی بڑھ رہے ہیں, آمدنی بھی بڑھ رہی ہے, اور زندگی چل رہی ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ سٹریس لیں اور آپ بولیں میں سب کر لوں گا, میں سب صحیح کر لوں گا, میرا کاروبار بہتر سے بہتر چلے, میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں. مجھے اگر اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے میں بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کروں گا, اچھی سے اچھی یونیورسٹی سے ڈگری لوں گا, میں باس کو کبھی ناراض ہی نہیں کروں گا, میں اپنے دل پہ جو گرا گزرے گی میں اس کو دل کو سمجھاؤں گا کہ یہاں پر جھک جا, کام کا مسئلہ ہے. اپنے اوپر سٹریس لیں گے, اپنے اوپر ذمہ داری لیں گے, محنت کریں گے, جدوجہد کریں گے, اور اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں, زندگی کے اندر رسک لیتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں کچھ بدلنے کی, کچھ بننے کی, اور ٹھیک ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن اس دوسرے والے مرحلے میں ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ استاد جی میں 100% تو نہیں ہو سکتا نا, اتنا کچھ میں نے محنت کر کے سب کچھ کیا ہے, لیکن پھر بھی استاد جی نیند نہیں آتی. وہ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی خلا باقی ہے. یہ کہنا نا کہ جو اپنی زندگی میں فلاں اتنے پیسے کما رہا ہے, یا اتنی جائیدادیں بنا لی ہیں, یا فلاں سے تعلقات ہو گئے تو زندگی اس کی آسان ہو گئی ہے. یہ زندگی ایسی ہے کہ انسان جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے تو سٹریس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, اس نے کیا کھونا ہے, اس کا وہی ہے کہ بھائی جو ہے وہ نہ چھن جائے. جس کی جائیدادیں ہیں, پھر پراپرٹیاں ہیں, پھر کلائنٹس ہیں, پھر تعلقات ہیں, پھر الگ ڈومین ہے. بھائی ایسا نہ ہو کہ فلاں جگہ فائل کھل جائیں گی, FBR کا نوٹس نہ آ جائے. یہ کم سٹریس, غریب کو کیا سٹریس ہوگا, FBR کوئی سٹریس نہیں, FBR کو سٹریس ہوگا اس سے. لیکن جب نوٹ بڑھے گا, والیوم بڑھے گا, ترقی ہوگی, بلائیں بھی آئیں گی, شارک بھی اس طریقے سے آئیں گی. ہمیں بھی کھلاؤ تو اکیلے کیسے کھا سکتے ہو, کراچی ہے سمجھتے تو ہیں, تو الگ آزمائش ہے. تو ٹینشن سٹریس رہتا ہے, تو اس کو پر کرنے کے لیے بھی اینگزائٹی, اب ماضی کے
ڈپریشن ہوں گے کہ غلط فیصلے کر لیے ہوں گے. اب تو سب صحیح چل رہا ہے، لیکن ماضی میں کچھ ایسے بلنڈر یا ایسے میں نے غلطیاں کی ہیں کہ جو میں اپنے آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کر سکتا. کچھ کھو گیا ہے، کچھ چھن گیا ہے، اب واپس نہیں مل سکتا. رشتوں کو ٹائم نہیں دیا، محنت کی. کتنے لوگ آتے ہیں محنت کی، آج سب کچھ ہے لیکن رشتے نہیں ہیں. بچے ماں باپ کو نہیں پوچھتے کیونکہ ماں باپ نے ٹائم ہی نہیں دیا بچوں کو، وہ اپنی محنت کر رہے تھے زندگی بنانے میں. آج بڑے گھر ہیں ڈیفنس کے اندر، 2,000 گز کے، ماں باپ اکیلے رہتے ہیں، بچے ہیں یہ باہر چلے اپنی زندگی بنانے. پال پوس کے بڑا کیا، 20 سال کے ہوئے، ان کا باہر ایڈمیشن کرایا، واپس آتے ہی نہیں. ان کا وہاں پہ دل نہیں لگتا، ان کا یہاں پہ دل نہیں لگتا. میں نے پوچھا کسی سے کیسی زندگی، انہوں نے کہا صحیح ہے، اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کال ہو جاتی ہے. دل کو تسلی دینے کے لیے جملہ اچھا ہے لیکن بے سکونی ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے، تیسرا ہے جس پہ میں آج بات کرنے آیا ہوں اور اصل بات کروں گا، وہ یہ کہ زندگی میں محنت کریں، اور محنت کے بغیر نہیں ہے، محنت کریں. اللہ تعالیٰ محنت کرواتا ہے. جتنے وسائل ہیں اگر وہ نہیں لگائیں گے، جتنی طاقت ہے اگر وہ نہیں لگائیں گے، آسمانوں سے من و سلوہ اس طرح نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام کے پاس وقت تھا، وقت 950 سال کی دعوت دی، اس کے بعد بھی وقت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بولا، نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ ذرا. کشتی بنائی جا رہی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دریا سمندر پار کرنا تھا، پانی کا ہی مسئلہ تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اللہ میرے پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ساتھ میرے قوم ہے، آگے سمندر ہے، کیا کروں؟ قوم تو کہہ رہی ہے بحر امامنا والفرعون خلفنا این تذهب بنا موسیٰ، کہاں لے کے جائے گا، آج تو مروا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تیرے پاس ہے کیا؟ عصا ہے، عصا مارتا. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا وسائل، آپ کے پاس شجاعت ہے، بہادری ہے، آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں بھلے کم ہو، اللہ کے لیے مسئلے کی بات نہیں ہے. اللہ وسائل کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول ایسے رکھے ہیں کہ جو تیرے پاس ہے اگر تو وہ نہیں لگاتا مدد نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ صرف 313 تھے اور آگے 1000 تھے. صرف یہ مت دیکھو کہ 313 تھے آگے 1000 تھے اور آسمانوں سے مدد آ گئی تعداد کو پورا کرنے کی. ذرا یہ بتاؤ وہ کتنے 100 تھے جو بدر کے میدان کے علاوہ بیٹھے تھے؟ کتنے تھے؟ 5 8 10 لوگوں کا آتا ہے، وہ بھی اپنی اپنی مجبوریاں ان کو شریعت نے اجازت دی تھی. کوئی بیمار تھا، کوئی کسی مشن پہ تھا، کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا تھا اور وہاں سے واپسی بھی تھی. سب موجود تھے. جتنے وسائل ہیں لگانے پڑیں گے. زندگی میں جتنا بازو ہے سب دکھانا پڑے گا، سٹریس لینا پڑے گا، پریشانی آزمائش اٹھانی پڑے گی. اور اس کے بعد یہ 2 ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے اللہ میں یہی کر سکتا ہوں. تیرے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ تو گواہ ہے، یہ کائنات گواہ ہے، تیرے فرشتے گواہ ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. جو میں کر سکتا تھا میں نے آخری حد تک کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد اترتی ہے، یہ اللہ کا اصول ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے امت کا، جی امام مہدی آ کے دیکھ لیں گے، ہم اپنا کام کر لیتے ہیں. جو آپ کر سکتے ہیں آپ وہ دیں. جو آپ اپنی زندگی کے اندر سٹریس لے سکتے ہیں آپ بالکل کیجیے. جتنی ترقی آپ کر سکتے ہیں آپ بالکل کیجیے. جتنا کما سکتے ہیں کمائیے. لیکن جو خلا رہ جائے گی آپ کی زندگی کے اندر کہ کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، وہاں اللہ کو لے کے آ جائے. جو ابھی آپ کر رہے ہیں یہ محنت کرنے کے بعد کہنا یہی ہے اللہ وما توفیقی الا باللہ، اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا آپ کے بغیر. آپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا بائک میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین.
اللہ یہ میں چلا ہی نہیں سکتا تھا گاڑی کون چلاتا ہے؟ آپ اور میں چلاتا. بائک کون چلاتا ہے؟ گیئر کون چلاتا ہے؟ کلچ کون دباتا ہے؟ بریک کون دباتا ہے؟ سب ہم کرتے ہیں. لیکن دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں نہیں کر سکتا. یہ جو گھر بنانے کے بعد یہ دکان پہ لگا لینا ھذا من فضل ربی، یہ صرف لگانا نہیں ہے، یہ اس سٹریس اور انزائٹی کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ جو ہے نا وہ بھلے میں نے جتنی محنت سے کیا یہ آپ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. چونکہ اللہ میں نے یہ جو ہے، یہ جو میرے سامنے ہے یہ میں نے نہیں بنایا، تو جو اگلا آنے والا ہے یا جو آزمائش ہے اللہ میں اس سے کیسے لڑ سکتا ہوں. تب آپ اللہ تعالیٰ کو لے کے آتے اور کہتے ہیں اللہ آپ کے بغیر میں بچ نہیں سکتا، آپ کے بغیر میں ان مسائل سے نکل نہیں سکتا، آپ کے بغیر میں اس بیماری سے بچ نہیں سکتا، یا اللہ آپ کے بغیر میرا بڑھاپا ٹھیک ہو نہیں سکتا. اللہ مشکل حالات، آسان حالات، اللہ مشکل حالات آپ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آسانی میں بھی آپ ہیں، میں تھوڑی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حل دیا نا، کمال ہے. اتنا سا جملہ ہے اور اس میں سب کچھ ہے. فرمایا تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. ایک کام کر لے، تو خوشیوں میں آسانیوں میں اللہ کو یاد رکھ، پریشانیوں میں آزمائشوں میں وہ تجھے یاد رکھے. یہ نہیں ہے کہ پریشانی نہیں آئے گی، آزمائش نہیں آئے گی، یہ کوئی دینی پیکج نہیں ہے کہ اللہ کے رستے پہ آ جاؤ اور زندگی آسان ہو جائے گی. مشکل ہی ہوگی، لیکن ان مشکلوں میں اگر اللہ یاد رکھے انسان وہ تو مشکلات میں گزر جاتا ہے، وہ طوفانوں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بڑی بڑی بے وفائیوں کو سہ جاتا ہے، وہ بڑے بڑے دھوکوں کو گزار جاتا ہے دنیا کے اندر. وہ گرتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب وہ کھڑا تھا تب بھی اللہ کی وجہ سے تھا. آج جب وسائل ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اللہ آج بھی ہاتھ پکڑنے والا ہے. یہ ہے زندگی جس میں انسان اس سکون تک آ سکتا ہے کہ اللہ میں خارج کو نہیں روک سکتا، میں مارکیٹوں کو نہیں روک سکتا، میں ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتا، میں لوگوں کو نہیں خرید سکتا. یا اللہ لیکن جس دن یہ خلا آئے گی، جس دن یہ آزمائش آئے گی، جس دن کوئی تبدیلی آئے گی، اللہ تو میرا ہاتھ پکڑی اس دن میں آج جو کھڑا ہوں وہ بھی تیری بنیاد پہ. یا اللہ کل اگر تو نہ میرے ساتھ ہوا تو میں نہیں گزر سکتا، میں اس رستے سے پار نہیں ہو سکتا، میں پاس نہیں ہو سکتا. یہ فلسفی اور یہ فلسفہ اور یہ تصور انسان کو زندگی کے اندر سکون دیتا ہے کہ آج اگر میں نے اللہ کو راضی رکھا ہے اور میں نے خوشیوں کے اندر، آسانیوں کے اندر اللہ کو نہیں بلایا ہے، غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہیں کیا ہے، تو کل جب پریشانی اور آزمائش آئے گی اللہ تعالیٰ پہلے ہی میرا بندوبست کر چکا. اللہ تعالیٰ سورہ صافات کے اندر فرماتا ہے لولا انہ کان من المسبحین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے کون نکل سکتا؟ کوئی نہیں نکل سکتا. کہہ رہے ہیں ونادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تفسیر طبری میں روایت ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ بڑی عجیب جگہ سے ایک آواز آ رہی ہے. اللہ نے پوچھا ہاں پتہ ہے کون ہے؟ میں نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ انہوں نے کہا ذالک عبدی یونس، یہ میرا بندہ یونس ہے. فرشتوں نے کہا اللہ یہ وہ نہیں ہے جو بڑی تسبیحات اور بڑے ذکر اذکار اور آپ کے بڑے نیک بندے تھے، یہ تو نبی تھے، آج مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے بولا ہاں یہ وہی ہے. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ یہ آپ کی آج رحمت کی تلاش میں ہے، پکار رہا ہے آپ کو آپ کے رحم کے لیے، اللہ یہ اس پہ آپ رحم. اللہ تعالیٰ نے پھر رحم کیا اور کہا کہ اگر یونس علیہ السلام اپنے آسانی کے وقتوں میں تسبیحات کرنے والے نہ ہوتے تو لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اللہ تعالیٰ کسی کی قربانیوں کو، کسی کی
جو ہے نا خوشیوں کے اندر جب آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں نا، آسانیوں میں، صحت میں، جوانی میں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ جوانی میں اللہ کو یاد رکھیں گے، بڑھاپے میں آپ کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسے اللہ کو ہم کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے تو ایک قدم چل کے آ، میں 10 قدم چل کے آؤں، تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں۔ تو آسانیوں میں یاد رکھ، میں مشکلوں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اسی لیے کہا اپنی قوم سے، اپنی امت سے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو 5 سے پہلے۔ مال کا فائدہ اٹھا لو، کل ہو سکتا ہے ہو نہ ہو۔ امیری کا فائدہ اٹھا لو، کل ہو سکتا ہے پیسہ ہو۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے نا، امیری کے اندر جب وسائل ہیں، آج اللہ کو راضی کر لو، کل کو حالات بدلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کائنات کو ویسے ہی بدل دے گا۔ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ بڑھاپا تو آئے گا، بڑھاپا تو آئے گا۔ کون رہتا ہے یہاں پہ جتنے بچے بیٹھے ہیں؟ کتنا بیٹھ لیتے ہو بیٹا اپنے دادا دادی کے ساتھ؟ کتنا یاد کر لیتے ہو اپنے گزرے ہوئے پر دادا کو؟ انسان ڈھل جاتا ہے، یہ زندگی اتنی فاسٹ ہے، اتنی تیز ہے، سب ڈھل رہا ہے، سب بلا دیں گے، کوئی یاد نہیں رکھتا۔ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، 3 دن بھی زیادہ بول رہا ہوں، قبرستان سے دفنا کے آتے ہیں، بس میں ہی ہوتے ہیں اور حالات تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعد میں آلو سالن پہ کامنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیسا تھا، بریانی کیسی تھی۔ بس پھر ہم نے یاد رکھنے کے ڈفرینٹ بہانے ہیں، کسی کا 40واں ہے، کسی کا فلاں ہے، کسی کا۔ چلو یہ ساری بدعات اگر کر بھی لی ہیں، 2 سال بعد کون پوچھتا ہے؟ ہم بولیں گے برسی بناتے ہیں، ایک اور بدعت رہ گئی ہے، برسی بناتے ہیں۔ چلو 5-8 سال بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی، ختم۔ کأن لم تغن بالأمس، جیسے کہ کل تم آئے ہی نہیں تھے اس دنیا کے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھا لو اپنی جوانی کا، بڑھاپے سے پہلے، اپنی زندگی کا، اپنی موت سے پہلے۔ آنی کیا ہوگا موت کے بعد؟ زندگی سے فائدہ اٹھایا ہوگا تو موت کے وقت کام آ جائے گا، جوانی سے فائدہ اٹھایا ہوگا تو بڑھاپے میں کام آ جائے گا، پیسے سے فائدہ اٹھایا ہوگا تو جب پیسے نہیں ہوں گے، وسائل کم ہوں گے، کمزور ہوں گے، کام آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کہنا ہے آج جی لو بھائی، جو جی بھی رہا ہے نا وہ بھی کسی نہ کسی سہارے پہ ہے۔ کل کو جب وہ سہارا چھوٹتا ہے یا ساتھ چھوڑتا ہے یا دھوکہ ہوتا ہے یا بے وفائی ہوتی ہے، ما لہا من قرار، بھائی زمین ہی نہیں ملتی، زمین ہی نکل جاتی ہے پاؤں کے نیچے سے، اور پھر انسان شرک کی طرف جاتا ہے، غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، بچانے کے لیے فریادیں لے کے کسی کی درگاہ پہ، کسی کے مزار پہ، کسی کی قبر پہ، اور پھر لوگ گھمائیں گے۔ اب تو ضرورت مند ہیں، فلاں جگہ پہ جا کے اتنا ذبح کر دیجئے، فلاں گوشت کاٹ دیجئے چھت پہ، فلاں جگہ پہ اتنے چکر لگا لیجئے، فلاں جگہ پہ اتنے تحفے دیجئے، اور ہم پیسے دیں گے کیونکہ ہم نیک۔ تو زندگی کے اندر سکون جو ہے وہ اللہ کے بغیر اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ آپ جیت نہیں سکتے اس سے۔ آپ جتنی محنت کر لیں، جو خلا رہ جائے گی وہ اللہ ہی پر کر سکتا ہے اور کوئی پر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آخر میں اللہ کے بغیر سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ سکون آئے گا تو صرف اللہ کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے